السلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ چوتھی حدیث ہے۔ حدیث غور سے دیکھیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی ثم یخرج الی الصلاة فی ذلک الثوب وانا انظر الی اثر الغسل فیہ، متفق علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پر لگی ہوئی منی کو دھویا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پر لگی ہوئی منی کو پانی سے دھویا کرتے تھے۔ ثم یخرج الی الصلاة فی ذلک الثوب، پھر اس کپڑے میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی اس کپڑے میں آپ نماز پڑھتے تھے، نماز کے لیے جا کر اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ، اور میں دھونے کے نشانات اور آثار اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی، اور میں اس کپڑے میں دھونے کے نشانات اور اثرات اپنے کپڑوں سے، اپنے آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اسی کے ساتھ حدیث نمبر 28 بھی لے لیجئے، اس کے بعد والی حدیث ولی مسلم، اور مسلم میں ہے لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھرچتی تھی۔ فیصلی فیہ، اور اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ وفی لفظ لہو، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں لقد كنت احکہ یابسا بظفری من ثوبہ، میں آپ کے کپڑے پر سے اپنے ناخنوں سے، جب وہ سوکھی ہوتی تو میں آپ کے کپڑے پر سے اپنے ناخنوں سے اسے کھرچتی تھی۔ یہ حدیث ہے جو بابو ازالت نجاسہ کے باب میں ذکر کی گئی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ منی ناپاک ہے، کیونکہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے اس کے بارے میں اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہمارے درس کا موضوع نہیں ہے۔ ہم اسے کیسے زائل کریں گے اس پر توجہ دیں گے۔ جہاں تک منی کے پاک یا ناپاک ہونے کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں اہل علم کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ناپاک ہے، اور جن لوگوں نے ناپاک کہا وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پانی سے دھویا کرتے ہیں، اور جو لوگ اسے پاک کہتے ہیں وہ بھی اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ سوکھی ہوتی تو وہ اپنے ناخنوں سے اسے کھرچ دیتی تھی۔ تو اسی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اسی حدیث سے دونوں فریق استدلال کرتے ہیں، اور پھر دونوں کے پاس دلائل ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے دلائل کے اسباب بھی ہیں، اور پھر اس کے ردود بھی ہیں۔ ایک طویل بحث ہے، اور ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی کو کپڑے پر سے جب وہ لگی ہوتی تو اسے دھویا کرتے تھے، اسے دھوتے تھے، اور اس کے بعد جب انہی کپڑوں میں نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس میں دھونے کے جو اثرات اور نشانات ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ منی اگر تر ہو تو اسے پانی سے دھونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو حدیث صحیح مسلم میں ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھرچتی تھی۔ اور اس کے بعد کی حدیث میں ہے کہ جب وہ سوکھی ہوتی تھی
تو میں آپ کے کپڑے پر سے ناخن سے اسے کھرچتی تھی۔ فرکن کے معنی ہے انگلیوں سے کھرچنا، انگلیوں سے اسے رگڑنا، یہ فرکن کے معنی ہے۔ اور فرکن یہ مصدر مؤکد ہے، افرکہ، پھر اس کے بعد فرکن ہے، تو اس کو مصدر مؤکد کہتے ہیں۔ اور مصدر مؤکد اس لیے لایا جاتا ہے نفی احتمال المجازی مع التوکید، مجاز کے احتمال کی نفی کے لیے تاکید کے ساتھ۔ اس میں تاکید کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور مجاز کے احتمال کی نفی ہوتی ہے، یعنی وہ حقیقت میں وہ اپنے ناخنوں سے یا پھر اپنے انگلیوں سے اسے کھرچ دیتی تھیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس کے فوائد جاننے سے پہلے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ کئی بار ذکر کر چکے ہیں۔ کائنات کی افضل ترین خاتون ہیں، افضل ترین خواتین میں سے ہیں، ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی مشہور قول کے مطابق، اور جب ان کی عمر 9 سال تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد ہوا، اور جب ان کی عمر 6 سال تھی تو عقد ہوا، اور 9 سال میں ان کی رخصتی ہوئی۔ مکے میں عقد ہوا اور مدینے میں رخصتی ہوئی۔ ان کے بہت سارے القاب ہیں، معروف قول ہے صدیقہ، معروف لقب ہے صدیقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات میں آسمان سے آیت نازل فرمائی جو سورۃ النور میں موجود ہیں، اور ان سے جو احادیث روایت کی گئی ہیں بہت عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، اور صحابہ کرام بہت سے مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ جملہ احادیث جو بیان کی جاتی ہیں وہ 1210 احادیث ہیں جو ان سے روایت کی گئی ہیں۔ ان میں متفق علیہ 174 ہیں، اور صحیح بخاری میں 64 حدیثیں ہیں، اور صحیح مسلم میں 68 حدیثیں ہیں، باقی احادیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ آئیے اس حدیث کے فوائد کی طرف۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ منی نجس ہے، ایک قول کے مطابق، کیونکہ اسے دھویا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھوتے تھے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طاہر ہے، لیکن یہ موجب للغسل ہے، اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اسے نجس کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی نجاست بول و براز کی نجاست کی طرح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ منی تر ہو تو اسے پانی سے دھونا ضروری ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ خشک ہو تو اسے کھرچنا کافی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معاملے میں زہد کا طریقہ آپ نے اپنایا تھا، اور آپ بے رغبتی دنیا سے اس طریقے کو آپ نے اختیار کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کپڑوں سے گھر میں ہوتے انہی کپڑوں کو پہن کر آپ باہر جایا کرتے تھے۔ گھر کے لیے الگ کپڑے، سونے کے لیے الگ کپڑے، اور باہر جانے کے لیے الگ کپڑے آپ کے پاس نہیں ہوتے تھے، آپ نے اسے اختیار نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی کسی کے پاس وسعت ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ تو ہاں بالکل وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے زہد کو پسند کیا۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مسائل جن کو بولنے میں انسان شرم و حیا محسوس کرتا ہے، ان مسائل کو حاجت کی وجہ سے، یعنی حاجت کی صورت میں شرعی مسئلہ بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا مسئلہ بیان کیا جس کو عام طور پر لوگ ذکر کرنے میں حیا محسوس کرتے ہیں، لیکن ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس کا تعلق شرعی مسئلے سے ہے اس لیے اسے بیان کیا۔ تو ایسے مسائل جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے تو حاجت کے وقت پر خاص طور پر شرعی مسائل بیان کرنے کے سلسلے میں ان کی صراحت جائز ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وان ابی السمح رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔
ابو سم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے کپڑے کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب کی وجہ سے کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔ ابو داؤد اور نسائی نے اسے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا رحمہم اللہ تعالی۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک لڑکا اور لڑکی کھانا نہیں کھاتے اور دودھ ہی ان کی غذا ہوتی ہے تو اس وقت تک ان دونوں کے پیشاب کی نجاست میں فرق کیا جائے گا، ان دونوں کے پیشاب کی نجاست میں فرق کیا جائے گا۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ بنیادی طور پر پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غذا کھانے کی صورت میں دونوں کے پیشاب نجاست کے اعتبار سے یکساں حکم رکھتے ہیں، دونوں کو دھویا جائے گا۔ جب وہ غذا لیں گے تو اس وقت دونوں کے پیشاب، لڑکا اور لڑکی، ایک ہی حکم رکھتے ہیں کہ ان کو دھویا جائے گا۔ دودھ پینے کی مدت میں اور جب ان کی غذا دودھ ہو تو اس وقت لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے بارے میں شرعی حکم الگ ہے۔ لڑکی کے پیشاب سے کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکے کا پیشاب پاک ہے، بلکہ لڑکے کے پیشاب کو پاک کرنے میں شریعت نے تخفیف کی ہے۔ وہ بھی نجس ہے لیکن ویسا نہیں جیسا کہ لڑکی کا پیشاب ہے، اس میں شریعت نے تخفیف کی ہے۔ یہ اس حدیث کے مسائل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں جب تک وہ دودھ پی رہے ہوں یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ بنیادی طور پر شرعی احکام کی علت یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ بنیادی علت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ علت کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ ایمان لا چکا ہے تو ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے وہ اسے اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اور دوسری جو علتیں ہیں غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا علت اس کی ہو سکتی ہے، اس کی حکمت کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو اہل علم نے اس کی بعض حکمتیں اس کے علاوہ بھی بیان کی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ بنیادی علت ہے۔ اس کے علاوہ بعض علت جو بیان کی گئی ہے مثلا یہ ہے کہ جب تک لڑکا اور لڑکی دودھ پیتے ہیں تو یہ خفیف غذا ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جسے وہ کھاتے ہیں، ثقیل کوئی چیز نہیں ہوتی، ثقیل کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کھانے کی کوئی چیز نہیں کھا رہے ہیں، غذا استعمال نہیں کر رہے ہیں، دودھ ہے جو خفیف ہے۔ اور لڑکے کے پیشاب میں حرارت ہوتی ہے جو لڑکی کے پیشاب میں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو حرارت ہے لڑکے کے، پہلے تو دودھ ایک خفیف غذا اور اس کے اوپر سے اس کے پیشاب کی حرارت اس کی نجاست کو مزید خفیف کر دیتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ فرق کیا گیا، ایک سبب یہ بیان کیا گیا یا ایک علت یہ بیان کی گئی، یا بعض اہل علم نے ایک علت یہ بھی بیان کی کہ عام طور پر لوگ لڑکے کو گود میں لیتے ہیں تو پھر شریعت نے حرج کو دور کرنے کے لیے دونوں کے پیشاب میں جب تک وہ دودھ پیتے ہوں یہ فرق کیا ہے۔ اور بھی علتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال بنیادی طور پر اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ کھانا کھانے لگیں تو دونوں کے پیشاب کا ایک ہی حکم ہے کہ اسے دھویا جائے گا، اور جب تک وہ دودھ پیتے ہوں تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے، اس قدر کہ پانی اس پیشاب پر غالب آ جائے۔ اس حدیث کے راوی ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گم ہو گئے، معلوم نہیں کہاں وفات پائی۔ ان سے یہی ایک حدیث روایت کی گئی ہے، یہی ایک حدیث ہے جو ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض یصیب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنزعه ثم تصلی فیہ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے بارے میں فرمایا جو کپڑے کو لگ جائے، حیض کا خون جو کپڑے کو لگ جائے اس کے بارے میں فرمایا تحتہ، اسے کھرچ دو، ثم تقرصہ بالماء، پھر پانی ڈال کر، اس پر پانی ڈال کر اپنے انگلیوں سے مل کر صاف کرو، پھر پانی ڈال کر انگلیوں سے مل کر صاف کرو، ثم تنزعہ، پھر اس پر پانی بہاؤ، پھر اس پر مزید پانی بہاؤ، ثم تصلی فیہ، پھر اس میں نماز پڑھو، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی راوی ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ 10 سال بڑی تھیں، سابقین میں سے ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہجرت سے 27 سال پہلے وہ پیدا ہوئی اور 73 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 100 سال کی عمر انہوں نے پائی اور مہاجرات میں سب سے آخر میں وفات پانے والی وہی ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں اور یرموک میں وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ شریک ہوئی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مدینے میں پیدا ہونے والے مہاجرین کے سب سے پہلے لڑکے تھے۔ ان سے جو احادیث بیان کی گئی ہیں وہ 58 ہیں، 58 حدیثیں ہیں جو ان سے روایت کی گئی ہیں، جن میں 13 متفق علیہ ہیں اور 5 صحیح بخاری میں ہیں اور 4 صحیح مسلم میں ہیں اور باقی حدیث کی دیگر کتابوں میں ہیں۔ آئیے اب حدیث کی طرف۔ حیض کا خون جو کپڑے کو لگ جائے اس کو صاف کرنے کا، اس کو زائل کرنے کا، اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو رگڑا جائے گا تاکہ کپڑے پر پانی پہنچنا آسان ہو جائے، اسے پہلے رگڑا جائے گا تاکہ کپڑے تک پانی پہنچ سکے۔ اس کے بعد پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملا جائے گا۔ جو صابن اور سرف یا دیگر چیزیں ہیں نجاست کو زائل کرنے کی، وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں یقیناً، اور اس کے بعد پھر اس پر پانی بہایا جائے گا۔ جب یہ اس طرح اس کی صفائی ہو گئی تو اس میں پھر نماز پڑھا جائے گا، یعنی وہ صاف ہو گیا، اس کے بعد اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ یہ کہ حیض کا خون ناپاک ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے ازالے میں مبالغے سے کام لینا چاہیے۔ پہلے اسے کھرچنا چاہیے، پھر پانی سے اسے رگڑنا چاہیے، انگلیوں سے رگڑنا چاہیے، پھر اس پر پانی بہانا چاہیے، تو اچھی طرح اسے صاف کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دھونے سے قبل جو عین نجاست ہے، یعنی نجاست جو کہ نظر آ رہی ہے، اس کو صاف کرنا چاہیے، اس کو زائل کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حیض کے معاملے میں دم یسیر جسے کہتے ہیں، تھوڑا سا خون، وہ بھی معاف نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر جو خون ہوتا ہے انسان کے بدن کا مثلا، تو اس سلسلے میں اہل علم عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ جو تھوڑا سا خون ہو وہ معاف ہے۔ اگر وہ انسان کے جسم یا کپڑوں پر ہو، اسی صورت میں وہ پڑھ لے، تھوڑی سی مقدار میں ہو، اسی صورت میں وہ نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حیض کے معاملے میں تھوڑا سا خون بھی معاف نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے پانی سے رگڑو۔ یہ جو رگڑنا ہے تقرصہ میں، یہ انگلیوں سے ہوتا ہے، تو اس سے اہل علم نے لیا کہ وہ معمولی ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسے انگلیوں سے رگڑیں گے، لیکن بہت ہوگا تو اسے ہتھیلی سے رگڑیں گے۔ لیکن چونکہ یہاں جس بات کا ذکر کیا گیا وہ انگلیوں سے رگڑنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تھوڑا بھی اس میں معاف نہیں ہے، بلکہ اسے اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالت خولۃ یا رسول اللہ فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخرجہ الترمذی وسندہ ضعیف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خولہ نے کہا، خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خون کے نشانات نہ جائیں، یعنی دھونے کے باوجود بھی اگر خون کا نشان باقی رہ جائے، تو آپ نے فرمایا یکفی الماء، پانی بہا دینا تمہارے لیے کافی ہے،
ولا یضرکی اثرہ، اور اس کا جو نشان ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ ترمذی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن مانن یہ درست ہے، کیونکہ اہل علم نے اس مسئلے پر اتفاق کیا ہے۔ اہل علم یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں اس معاملے میں۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، عبد الرحمن بن صخر نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت سے 19 سال پہلے پیدا ہوئے اور 59 میں 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں بحرین کے گورنر بنائے گئے اور سن 40 سے سن 41 ہجری تک مدینے کے گورنر بھی رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہمیشہ رہنے لگے تھے۔ جب وہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پھر سفر میں، حضر میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں احادیث کا بہت بڑا خزانہ عطا کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی تھی، تو بہت زیادہ علم انہوں نے اپنے اندر محفوظ کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جب مدینے کے گورنر تھے وہاں سے جب ہٹ گئے تو پھر وہ مدینے کو انہوں نے لازم پکڑ لیا اور لوگوں کو وہ حدیثیں بتانے اور سکھانے لگے۔ تو بہت سے ان کے شاگرد تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، اور سب بہت ان سے جو ہے انہوں نے علم لیا اور اسے ہم تک پہنچایا۔ عام طور پر جو احادیث، تعداد میں اختلاف ہے، یہ اختلاف مقررات کو لے کر بھی ہوتا ہے، کچھ دوسرے اسباب سے بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ 5374 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں، جن میں متفق علیہ 326 ہیں، صحیح بخاری میں 93 ہیں 93، اور صحیح مسلم میں 98 ہیں یعنی 98۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے اوپر کی حدیث میں بات بیان کی گئی کہ اس حیض کے خون کو پہلے رگڑ کر صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد پانی ڈال کر اسے رگڑ کر پانی کے ساتھ اسے رگڑا جائے، اس کے بعد پھر اس پر پانی بہا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسے اتنا صاف کرنے کے باوجود بھی خون کے آثار باقی رہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے پانی بہانا کافی ہو جائے گا، یعنی اگر تم نے اس طرح دھو دیا تو یہ کافی ہو جائے گا، اس کا اثر باقی رہ جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی پھر وہ نجس نہیں رہتا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نجاست عین کو زائل کرنے کے بعد کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی ماندہ اثرات و نشانات کو دور کرنا کپڑے کی پاکیزگی کے لیے شرط نہیں ہے، کپڑے کی پاکیزگی کے لیے شرط نہیں ہے۔ واضح ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی کو اتنا ہی ذمہ دار بنایا گیا ہے جو اس کی طاقت میں ہے۔ تو انسان کی طاقت میں یہ ہے کہ اسے رگڑے، اس کو پانی ڈال کر اسے ملے اور اس کے بعد اسے پانی اس پر بہا دے۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ نشانات باقی رہ جاتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی وہ کپڑا نجس نہیں رہتا بلکہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بابو ازالت نجاسہ یہ ختم ہوا، یعنی نجاست کو زائل کرنے کا باب یہ یہاں ختم ہوا۔ تو ہمارا درس آج یہاں ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔